گاڑی اچانک اولڈ ہوم کے سامنے رکی اور زین نے اپنے والد سے کہا، ابو آئیے اتر جائیں، یہ آپ کا نیا گھر ہے۔ نبیل صاحب گاڑی سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹی ہیرا اور بیٹا فہد بھی باہر آ گئے۔ نبیل صاحب حیرانی سے بولے، بیٹا یہ تو اولڈ ہوم ہے، یہ میرا گھر تھوڑی ہے۔ زین نے کہا، جی ابو، آج سے یہی آپ کا گھر ہے۔ نبیل صاحب رنجیدہ ہو کر بولے، پر میں یہاں کیوں رہوں گا؟ میرا اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا، تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا، میں کسی اولڈ ہوم میں نہیں رہوں گا۔ ہیرا نے تیز لہجے میں کہا، کیوں نہیں رہیں گے؟ مطلب اب آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، ہر دن ہمارے گھر میں پارٹی ہوتی ہے اور آپ کو ہمیشہ ہماری محفلوں سے مسئلہ رہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی آپ سے پریشانی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمیں روکے یا ٹوکے۔ ویسے بھی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہاں آپ کو اپنی عمر کے لوگ ملیں گے، آپ کو ان سے میل جول ہوگا اور آپ کا وقت اچھا گزرے گا، یہاں آپ کو ساری سہولتیں بھی ملیں گی۔ پھر آپ کیوں ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں؟ نبیل صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ہیرا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹی کی طرح مانا ہے، بیٹی کی طرح پیار دیا ہے، مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ تم ایسا کہو گی۔ ہیرا نے تلخی سے کہا، بس کیجئے بابا جی، دیکھا ہے میں نے آپ نے مجھے کتنا بیٹی کی طرح مانا ہے۔ بیٹا بولا، ابو کمی کوئی نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا میری شادی اس سے کرو، اب میں اپنی بیوی کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا، اسے ناراض کر سکتا ہوں کیا؟ اور ویسے بھی آپ کو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ نبیل صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچپن سے لے کر آج تک تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میری محنت اور قربانی کی وجہ سے ہے۔ میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا اور اپنی ساری جائیداد بھی تمہارے نام کر دی، بھلا اس سے زیادہ ایک باپ اور کیا کر سکتا ہے؟ زین نے طنزیہ انداز میں کہا، ایسا بھی کیا بڑا کارنامہ کر دیا آپ نے؟ وہ ہر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، چیزوں کو ہمیشہ احسان جتانے کے طور پر نہ گنو، یہ سب والدین اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ نبیل صاحب اپنے بیٹے اور بہو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور افسردہ سی آواز میں کہا، بیٹا میں تم لوگوں کے بنا جی نہیں پاؤں گا، پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ زین جھنجھلا کر بولا، بس ابو اب بہت ہو گیا، ہمیں اور بھی بہت کام ہے۔ اس نے گاڑی سے اپنے ابو کا بیگ نکال کر زبردستی ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ نبیل صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر اولڈ ہوم کے اندر چلے گئے۔ ایک دن نبیل صاحب کے پرانے دوست کی بیٹی ثنا رحمت ہوم کے سامنے سے گزر رہی تھی اور وہاں اپنے کسی جاننے والے سے ملنے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نبیل صاحب پودوں کو پانی دے رہے ہیں، وہ آگے بڑھی، سلام کیا اور کہا، انکل آپ یہاں، آپ کسی سے ملنے آئے ہیں کیا؟ نبیل صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ روتے ہوئے بولے، نہیں بیٹی میں ملنے نہیں آیا، بلکہ یہیں رہتا ہوں۔ پھر انہوں نے بہو اور بیٹے کا سارا قصہ سنایا کہ کس طرح انہیں یہاں چھوڑ گئے اور اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر ثنا کا دل بھر آیا، وہ بولی، انکل جی آپ فکر نہ کرے، یہ گھر آپ کا ہے اور ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا، آئیے میرے ساتھ۔ وہ ان کو اپنے گھر لے آئی، وہاں نبیل صاحب اپنے پرانے دوست سے ملے، انہوں نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور انہیں اپنے پاس ہی رہنے کا کہا۔ ثنا بھی انہیں والد جیسا مان کر عزت اور پیار دینے لگی۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ ادھر زین کو اپنا گھر خالی کرنے کا نوٹس موصول ہوا۔ نوٹس دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور چلایا، گھر خالی کرنے کا نوٹس، یہ کس نے بھجوایا؟ وہ غصے میں بینک آفس جا پہنچا، وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ ثنا وہی آفس میں کام کرتی ہے۔ زین حیرانی سے اس کے پاس گیا اور پوچھا، آپ نے یہ نوٹس کیوں بھیجا؟ آپ ایک بار چیک تو کر لیتے کہ گھر کس کے نام پر ہے۔ ثنا نے سکون سے جواب دیا، میں نے ساری معلومات لے لی ہیں اور اچھی طرح چیک کرنے کے بعد ہی آپ کا نوٹس بھیجا ہے، اور یہ نوٹس بالکل ٹھیک ہے، یہ گھر آپ کا نہیں ہے اور جس کا یہ گھر ہے وہ اب نہیں چاہتا کہ آپ یہاں رہیں۔ زین نے تیزی سے کہا، یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے؟ اتنے میں ثنا نے آفس میں نبیل صاحب کو بلا لیا اور کہا، اگر آپ اس گھر کے مالک ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ نبیل صاحب آگے آئے اور کہا، یہ گھر میرا ہے اور میں نے ابھی تک یہ تمہارے نام نہیں کیا، میں جب چاہوں جسے چاہوں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں اور جب چاہوں نکال بھی سکتا ہوں۔ زین اور ہیرا گھبرا کر بولے، ابو جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قانون کہتا ہے کہ باپ کی جائیداد پر بچوں کا حق ہوتا ہے۔ نبیل صاحب نے تلخ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، واہ یہ تو اچھا ہے کہ تمہیں حق کے بارے میں پتہ ہے کہ والدین کی جائیداد پر اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن کیا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اولاد کا والدین پر بھی کوئی فرض ہوتا ہے؟ حق پتہ ہے تو فرض بھی پتہ ہونا چاہیے نا؟ پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے، بے شک اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن تب جب والدین اپنی خوشی سے دیں، لیکن تم جیسے بچے جو والدین کا دل دکھاتے ہیں
انہیں تکلیف دیتے ہیں، انہیں جیتے جی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو بہتر ہے کہ اولاد ہی نہ ہو۔ سچ ہے، آج تمہاری ماں زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی اور تمہاری یہ حرکت دیکھتی تو بہت رو دیتی۔ بہتر یہی ہوا کہ وہ اس دکھ کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہیرا نبیل صاحب کے قدموں میں گر کر بولی، ابو جی مجھے معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ پر آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ آپ نے مجھے بیٹی کی طرح مانا ہے، پھر آج کیا ہو گیا؟ نبیل صاحب نے غصے اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کی طرح مانا، لیکن تم نے مجھے کبھی باپ کا احترام نہیں دیا۔ جو تم نے کیا ہے، شاید ہی دنیا کی کوئی بیٹی اپنے والد کے ساتھ ایسا کرتی۔ تم تو میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہو اور بیٹے کو انتہائی سخت نظروں سے دیکھا۔ بہو اور بیٹا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے رہے، لیکن نبیل صاحب کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ وہ کہنے لگے، نوٹس کے مطابق مجھے 10 دن کے اندر یہ گھر خالی چاہیے، اور آج کے بعد میرا تم دونوں سے کوئی بھی تعلق نہیں رہا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جسے چاہوں رکھوں اور جسے چاہوں نکال دوں۔ بہو اور بیٹا روتے رہ گئے اور نبیل صاحب وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں وہ اپنے دوست کے گھر پہنچے تو ثنا نے کہا، انکل جی، وہ دونوں اب آپ سے معافی مانگ رہے تھے اور آپ کے ساتھ رہنے کو بھی تیار تھے، کیوں نہ آپ اپنا غصہ چھوڑ دیں؟ نبیل صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم میرا خون نہیں ہو، لیکن جو کچھ تم نے میرے لیے کیا وہ ایک سگی بیٹی سے بھی بڑھ کر کیا ہے، اور وہ میرا اپنا خون جس نے مجھے ایک اجنبی سے بھی زیادہ دکھ دیا ہے۔ مجھے اس پر افسوس ہے۔ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ میری بیٹی ہی رہو گی، لیکن زین اور ہیرا سے میرا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرا دل بہت دکھی ہے۔ میں نہیں جانتا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا، مگر اتنا طے ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا، نہ انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ہمیں کبھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے والدین کا دل اس قدر ٹوٹ جائے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اولاد سے بہتر تھا بے اولاد رہنا۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کو ہم پر فخر ہو اور وہ کہہ سکے کہ ہم ان کی وجہ سے خوش ہیں، نہ کہ ان کی زندگی میں زخم بن کر رہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل 60 سیک بٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔